اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں درگاہ حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش سر آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں خانقاہ پر ادا ہونے والی رسومات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، صوفیاء کرام رحم اللہ علیہم کی حیات کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ترویج اور اشاعت ہوتا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ کے مسائی جمیلہ کے نتیجہ میں لاکھوں بت پرستوں اور باطل پرستوں کو ایمان اور یقین، علم و معرفت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ بت کدے ویران اور آتش کدے سرد پڑتے ہیں۔ معبود حقیقی اور مسجود حقیقی وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انہی نفوس مقدسہ میں ایک نام قطب الاقطاب، مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، سلطان الاولیاء حضرت علی بن عثمان حجویری جلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ کا شمار نادرہ روزگار ہستیوں اور متقدمین و اولین مبلغین اسلام میں ہوتا ہے۔ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں شجر توحید کی آبیاری کی اور لاکھوں راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلایا۔ ناظرین اکرام، آپ کی حیات میں اور آپ کی حیات کے بعد بھی یہ سلسلہ فیوز و برکات جاری ہے۔ آستانہ سید حجویر رحمت اللہ علیہ کے روزانہ کے معمولات میں اذان فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل چوکھٹ کھلنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک 8 پہلو ہے، جس میں 4 چوکھٹیں یعنی دروازے ہیں۔ ان میں ایک چوکھٹ جنوب مغرب کی طرف، ایک جنوب مشرق کی طرف اور ایک بڑی چوکھٹ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی جانب ہے۔ یہ تینوں چوکھٹیں مرد زائرین کے لیے ہے۔ ایک چوکھٹ شمال مشرق کی جانب ہے جو خواتین زائرات کے لیے مخصوص ہے۔ بڑی چوکھٹ جو آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی جانب ہے، اسے ہی خصوصی طور پر کھولا جاتا ہے۔ چوکھٹ کھلنے کی رسم کے وقت زائرین غلام گردش میں جمع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا شجرہ طریقت پڑھا جاتا ہے۔ بعد ازاں سلام بصد عجز و انکسار نیاز بارگاہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل اشعار بلند آواز کے ساتھ رکت امیز انداز میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس دوران حاضرین اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملاں رہنما۔ ان اشعار کے اختتام کے ساتھ ہی چوکھٹ کھول دی جاتی ہے۔ اس کے بعد مزار شریف پر جاروب کشی کی جاتی ہے، یعنی جھاڑو پھیرا جاتا ہے اور تازہ پھول مزار پاک پر رکھے جاتے ہیں۔ پھر دعا کی جاتی ہے۔ یہ وقت قبولیت دعا کا ہوتا ہے، لہذا زائرین انتہائی انکساری کے ساتھ اشکوں کی رم جھم میں دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ پرکیف منظر قابل دید ہوتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد مزار شریف کی پھر صفائی کی جاتی ہے اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد چوکھٹ بند ہونے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس کے لیے پہلے حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف پڑھا جاتا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے۔ زائرین کی کثیر تعداد دعا میں شریک ہوتی ہے، پھر درج ذیل اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملاں رہنما۔ ان اشعار کے اختتام کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ چوکھٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار معمولات بھی ہوتے ہیں۔ بروز بدھ کو بعد نماز عشاء مزار شریف کی صفائی کی جاتی ہے اور مزار مبارک کی چادر تبدیل کی جاتی ہے۔ جمعرات کو صبح کے معمولات میں چوکھٹ کھولنے کی رسم ہوتی ہے۔ عام دنوں کی نسبت اس دن زائرین کی کثیر تعداد شرکت کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ خاص طور پہ نوچندی جمعرات یعنی نئے چاند کی پہلی جمعرات کو زائرین کا ہجوم دیکھ کر عرس کا سا گمان ہوتا ہے۔
لوگ دور دراز سے ہر جمعرات کو یہاں آتے ہیں۔ دن کے وقت نماز ظہر سے نماز عصر تک سماع حال میں محفل سماع منعقد ہوتی ہے، جس میں مقامی اور غیر مقامی قوال، حمد و نعت اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی منقبت پیش کرتے ہیں۔ اس محفل سماع کا انتظام دربار شریف کی سماع کمیٹی کرتی ہے۔ نماز عصر کے بعد مزار شریف کی جامع مسجد میں ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد محفل ذکر ہوتی ہے، جس میں حاضرین محفل اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ بعد از نماز مغرب سین مسجد میں محفل نعت منعقد ہوتی ہے، جس میں ملک بھر کے نعت خواں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ نماز عشاء کے بعد پھر ایک محفل نعت منعقد ہوتی ہے۔ اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ جمعرات کی اس محفل نعت میں ہزاروں لوگ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پھر درود و سلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جاتا ہے اور حاضرین و زائرین میں تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق چوکھٹ بند ہونے کی رسم ادا کر دی جاتی ہے، لیکن اکثر زائرین موجود رہتے ہیں اور شب بیداری بھی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہر قمری ماہ کی پہلی جمعرات کو خانقاہ سید داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ پر ایک عظیم الشان محفل نعت منعقد کی جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک کو چوکھٹ کھولنے کی رسم ادا ہوتی ہے، جس میں رات بھر رہنے والے زائرین کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ جمعۃ المبارک میں مسجد سے لے کر مزار شریف تک اور اس سے آگے تک لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد نہایت عجز و انکساری کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ماہانہ معمولات میں چھٹی شریف کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے۔ 11ویں شریف کی رسم بھی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آستانہ عالیہ پر ادا ہوتی ہے۔ اس طرح ماہانہ ختم یعنی قمری ماہ کی 19 تاریخ کو ایک بار پھر ماہانہ ختم شریف پڑھا جاتا ہے۔ سال میں ایک بار 9 محرم الحرام کو خانقاہ کو ایک مرتبہ غسل دینے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ یہ موقع زائرین اور متوسلین کے لیے خصوصی اہمیت کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے غسل مبارک کی تقریب سعید 9 محرم الحرام کو نماز عصر کے بعد ہوتی ہے۔ مزار مبارک کو 40 من سے زائد عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ یہ عرق گلاب موت کے دین حضرات فراہم کرتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ عرق جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حکومتی نمائندے بھی اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عرس مبارک کی تقاریب ہر سال 18، 19 اور 20 ظفر المظفر کو منعقد ہوتی ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مندان اور عاشقان سید حجویر عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے جوک در جوک شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور سلام نیاز پیش کیا جاتا ہے۔ دوران عرس دربار شریف اور اس کے مضافات میں بے پناہ رش ہوتا ہے۔ عام زائرین کے علاوہ ملک بھر کی خانقاہوں کے سجادہ نشینان اور دنیائے تصوف سے تعلق رکھنے والی شخصیات تشریف لاتی ہیں اور عرس مبارک کی تقریبات اور رسومات میں شرکت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی ہیں۔ اس کی تقریبات محکمہ اوقاف پنجاب اور امور مذہبیہ کمیٹی داتا دربار کی زیر نگرانی انجام پاتی ہیں۔ یہ تقاریب 3 دنوں یعنی 18، 19 اور 20 صفر المظفر تک جاری رہتی ہیں۔ یاد رہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی لوگ ان پر عنایتیں اور محبتیں نچھاور کرتے ہیں اور ان کے وصال کر جانے کے بعد بھی ان کی خانقاہیں اور ان کے مزارات فیض و برکات کا سرچشمہ رہتے ہیں، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف کی تعمیر پر احتجاج، ثقافت اور جذبات کا مسئلہ۔ لاہور نمائندہ خاص لاہور شہر کے دل میں واقع حضرت علی بن عثمان حجویری مشہور بنام داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی تعمیر و تزئین کا کام زوروں پر جاری ہے۔ درگاہ کی انتظامیہ نے حال ہی میں روزہ مبارک کی نئی تعمیر اور اس کے احاطے کو جدید انداز میں سنوارنے کا اعلان کیا ہے، جس سے بہت سے عقیدت مندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگ اس نئی تعمیر کو اپنی محبت اور عقیدت کا حصہ سمجھ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے فیصلے بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے عوام کے دلوں میں فکر کی لکیریں کھینچ دی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے دربار شریف کے پرانے نقش و انکوش میں تبدیلیاں کرنے اور دربار کے اس غلام گردش کو ختم کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جو صدیوں سے اس مقدس جگہ کی شناخت رہی ہے۔
इस फैसले पर दरगाह से मोहब्बत रखने वाले बहुत से लोगों ने एहतिजाज का इजहार किया है। उनका कहना है कि दरगाह की यही पुरानी सजावट, गुलाम गर्दिश और सादगी उस सकाफत का हिस्सा है जो सदियों से अकीदतमंदों के दिलों में बस चुकी है। एहतिजाज करने वालों का कहना है कि नई तामीर में जदीद डिजाइन और तामझाम का शुमार तो कर लिया गया है, मगर उस दरबार की रूहानी फिजा और सकाफती पहचान को नजरअंदाज कर दिया गया है। हम दाता दरबार की तामीर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस तामीर में हमारी सकाफत और जज्बात का ख्याल रखना जरूरी है, एक अकीदतमंद ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा। माजी करीब में दरगाह पर होने वाली मज़ारों की तामीरात हमेशा से इस बात का ख्याल रखती आई हैं कि उस जगह की रूहानियत और अकीदतमंदों का जज्बाती रिश्ता कायम रहे, मगर इस बार जब गुलाम गर्दिश को खत्म करने और दरगाह को मॉल जैसे जदीद रूप देने की बातें सामने आईं, तो लोगों में बेचैनी फैल गई। पिछले हफ्तों में सैकड़ों अकीदतमंदों ने दरगाह के बाहर जमा होकर पुरअमन एहतिजाज किया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि दरगाह की तामीर में उन तमाम अनासिर का ख्याल रखा जाए जो दरगाह की पहचान है। मुजाहिरीन का कहना था कि यह दरगाह सिर्फ एक तामीरात का मजमुआ नहीं, बल्कि एक रूहानी मरकज़ है जहां लोग सुकून दिल के लिए आते हैं। एहतिजाज करने वालों ने अपनी अपील में वाज़ेह किया कि अगर दरगाह का पुराना नक्शा और सकाफत मिटा दी गई तो आने वाली नस्लों के लिए यह दरगाह महज एक इमारत बनकर रह जाएगी और इसका असर, रूहानी असर खत्म हो जाएगा। इंतजामिया के आला अहलकारों ने एहतिजाज करने वालों के वफद से मुलाकात करते हुए उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दरगाह की तामीर में अकीदतमंदों के जज्बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि नया डिजाइन वाकई में दरगाह की खूबसूरती और सहूलतों को बढ़ाने के लिए है, मगर इसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे दाता दरबार की सकाफत और रूहानियत पर आंच आए। इंतजामिया ने इस बात की भी वजाहत की है कि गुलाम गर्दिश और पुराने नक्शा-उनकूश को तामीर के फाइनल प्लान में शामिल किया जाएगा और दरगाह के उस सकाफती और रूहानी माहौल को बरकरार रखा जाएगा जो सदियों से लोगों के दिलों में बसता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फजलो करम से और बवसीला सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क़याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।